اور کہتے ہیں جتنا پٹتا ہے اتنا اچھا سیکھتا ہے. سکھانے والے کے نہیں یہ ایک اصول ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جس کے جتنے زیادہ ڈنڈے پڑے ہیں وہ اتنا اچھا نکلے گا. کہتے ہیں یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ قرآن کی وجہ سے جس نے جتنے زیادہ ڈنڈے کھائے ہیں. جو قرآن کے معلم تھے جن پر قرآن اترا انہوں نے کبھی ڈنڈا اٹھایا؟ قرآن کے تو علم دینے کے لیے آئے تھے, ڈانٹا بھی نہیں. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. برادران کرام، گزشتہ کل کا دن جو گزرا اس میں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، کمپیشن منتھ، جس مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ان کی پیدائش کی، آپ کی پیدائش کی کوئی ایگزیکٹ تاریخ تو مقرر نہیں ہے، لوگوں میں 12 ربیع الاول مشہور ہے. کوئی 100% ایکوریسی کے ساتھ میں یا صحت کے ساتھ میں بالکل صحیح تاریخ نہیں بتائی جا سکتی. علماء کے درمیان 5-6 تاریخ ہیں جن پر اختلاف ہے. بہرحال عوام میں 12 ربیع الاول مشہور ہے. یہ مہینہ کل شروع ہوا اور کل ہی اتفاق سے ٹیچرس ڈے تھا، اور مناسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیچنگ سے یہ ہے کہ آپ نے خود اعلان فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم، علم سکھانے والا، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے. تاریخ انسانی کے بہترین استاد تھے، اور جب انہوں نے یہ فرمایا خود کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، تو پھر تمام زندگی کے اندر ان کی یہ حصہ بہت نمایاں ہوگا، لوگوں کو علم دینا، علم سکھانا. وہ معلم تھے، ان سے سیکھنے والے پھر سارے ان کے شاگرد ہوئے، اور آج کی تاریخ تک جتنے اور لوگ سیکھتے چلے جائیں وہ بھی ان کا شمار بھی انہی کے اسٹوڈنٹس میں یا انہی کے شاگردوں میں ہوگا. تو بہت سی زندگی کے اندر سکھانے کی، ان کے علم دینے کی ٹیکنیکس اتنی ملتی ہیں کہ میں خالی اگر ہیڈ لائنز ان کی رکھوں تب بھی شاید ایک خطبے میں پوری نہیں ہوگی. زندگی کا ہر شعبہ ایسا ہے، اور دین ایسی ہی ہے کہ دین زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے. تو زندگی کا ہر شعبہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کنٹریبیوشن ہے. تو آج میں تذکرہ کروں گا، اور اگر کچھ چیزیں بہت زیادہ اہم جو رہ جائیں گی تو ان کا اگلی مرتبہ، کہ ان کے لوگوں کو سکھانے یا علم دینے کی بحیثیت استاد کیا رول تھا، اور کیا سیلینٹ پوائنٹس، کیا ٹیکنیکس تھی نمایاں. قرآن نے کہا، دیکھیے استاد بہت طرح کے ہوتے ہیں، ٹیچرز، لیکچررز، پروفیسرز، الگ الگ سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. ایک استاد یا ایک ٹیچر یا ایک لیکچرر، پروفیسر کسی عام طور سے کسی ایک سبجیکٹ کا ماہر ہوتا ہے اور وہ اس کی تعلیم دیتا ہے. ہم سبجیکٹ کا ذکر کریں اگر مضمون کا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معلم تھے. جیسے تھیولوجی کی کلاس ہوتی ہے نا، دینیات کی فیکلٹیز بھی ہوتی ہیں، اس کی یہ بھی کلاسز ہوتی ہیں. یونیورسٹی میں شعبے ہوتے ہیں دینیات، تو دین کے معلم تھے. لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ کچھ گھنٹے فکس ہوں، کچھ آورز فکس ہوں، جہاں کسی خاص جگہ جا کر لوگوں کو وہ پڑھانے جاتے ہوں اور ان کے اسٹوڈنٹس ان سے اس جگہ پڑھنے آتے ہوں. ایک آئیڈیل ٹیچر کا کام یہی ہے کہ وہ باہر بھی ٹیچر ہو، اسکول کے اور کالج کے باہر بھی وہ ٹیچر ہو. تو وہ چونکہ ایک رول ماڈل تھے اور ایسے ٹیچر تھے کہ ان کی زندگی نظر آتی ہے کہ وہ ہر اسٹیج کے اوپر، ہر جگہ کلاس رومز بھی قائم کیے اس دور کے اندر جب اس کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اس کے باہر ہر میدان میں اور ہر جگہ وہ کچھ نہ کچھ سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ قرآن نے سمرائز کیا، یعنی 4 ہیڈنگز میں تقسیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
टीचिंग को کہ یہ کیسے سکھائیں گے, کیا کیا سکھائیں گے. اس کے 4 ہٹ قرآن نے بتائے. یتلو علیہم آیاتہ, آیات کی تلاوت کریں گے, یعنی سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ پہلے اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ, اسے خالی رٹا دینے کی بات نہیں ہے, پہلے ان کے اپنے اندر کی جتنی رکاوٹیں انہیں دور کریں گے کہ یہ علم اندر جا سکے. یہ ایسے ہی نہیں رٹا دیا جائے گا, یہ تھا تزکیہ, کہ تزکیہ کریں گے, انر سیلف کو پاک کریں گے. اور ہمارے ٹیچرز کے لیے اس کے اندر نمونہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اندر سے اس کے لیے تیار کریں گے کہ وہ اسے ایبزارب کر سکیں, اس علم کو لے سکیں, وہ خالی رٹ نہ لیں, اس کے خالی حافظ نہیں بن جائیں علم کے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, ابھی جو ٹیکسٹ دیا تھا یتلو علیہم آیاتہ, اس کے بعد اس کو پریپیئر کیا اس کے لیے کہ اس کو وہ ایبزارب کر سکے جو علم آئے گا. اب علم شروع ہو رہا ہے, کتاب کا علم, اور صرف کتاب کا علم نہیں, اپلائیڈ نالج والحکمہ, کتاب کا علم اور حکمت کا علم, نالج آف دی بک اینڈ اپلائیڈ نالج. اس علم کا اپلیکیشن کیسے ہوگا, اس سے دنیا کو یا عوام کو یا سوسائٹی کو, سماج کو فائدہ کیسے پہنچے گا. یعنی علم تو لعنت بن جاتا ہے اگر اس سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچ رہا, لوگ تو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ قرآن نے ان 4 ہیڈز کے اندر تقسیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کو, طریقۂ تدریس کہہ لیں ہم, ان کے وے آف ٹیچنگ کو, کہ یہ 4 فیز میں ہوگا, یہ ان کی ذمہ داری جو ادا ہوگی, جو ان کو دی گئی تھی, معلم بنا کر بھیجا گیا تھا. میں اس میں سے کچھ پوائنٹس کا تذکرہ کروں گا جو آپ کی حیات طیبہ میں, سیرت پاک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں, اور کچھ اگر ممکن ہوا آگے غور کریں گے کہ پھر آئندہ بھی اسی کو کنٹینیو کر لیں, کم از کم ایک مرتبہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے میں نے بتایا نا, کلاس رومز بھی قائم کیے. پہلی مرتبہ پورے عرب کی سوسائٹی کے اندر بے پڑھے لکھے لوگ تھے, کتاب نام کا, بک نام کا کوئی وجود نہیں تھا. یہ عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی کتاب آئی ہے قرآن کی شکل میں, یعنی کہ مرتب ترتیب وار کوئی چیز لکھی ہوئی. وہ لوگ زبانی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہیں لکھ دیتے تھے, کوئی پوئمس لکھ کر کہیں ٹانگ دیتے تھے, اور زبانی ان کی تقریریں بھی ہوتی تھیں اور زبانی ان کی پوئٹری بھی ہوتی تھی. اس کتاب کا علم ان کو دینا تھا, وہ کتاب جو اللہ نے ان کے پاس بھیجی کہ یہ اصل دین ہے, یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, تم اس کے معلم بنا کر بھیجے گئے. تو جب مکے میں تھے تو تبھی سب سے چھوٹی درسگاہ جو قائم کی وہ تھی دار ارقم. جب چاروں طرف سے مخالفت کا سیلاب تھا اور خطرہ یہ تھا کہ لوگوں کے اوپر زیادتیاں شروع ہو جائیں گی اس علم کو سیکھنے میں, یعنی معاشرہ ایسا تھا کہ وہ صحیح علم لینا نہیں چاہتا تھا, جو جہالت ان کے یہاں پھیلی ہوئی تھی کہتے تھے نہیں, اس کے خلاف کچھ نہیں سنا جائے گا. یہ ہوتا رہا ہے دنیا میں کہ ایڈمنٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہ اس کے خلاف کچھ نہیں سنیں گے, اور اس کے اوپر پھر اتنا ہی نہیں کہ نہیں سنیں گے, دوسروں کو بھی نہیں سننے دیں گے. عیسائیت کی تاریخ میں بہت ہوا, بہت بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے, زندہ جلائے گئے. بڑے بڑے سائنٹسٹ, انہیں اپنی بات سے, اپنے تحقیقات کا جو اعلان کیا تھا اسے واپس لینا پڑا, توبہ کرنی پڑی, اس لیے کہ ان سے کہا یہ گیا یا ان کے اوپر فتوے یہ آئے کہ یہ دین کے خلاف بات ہے. تو جو بگاڑ تھے لوگوں کے اندر, جو تصورات تھے اس کائنات کے متعلق, اس سماج کے متعلق, آپس کے تعلقات کے متعلق, یہ سارے سبجیکٹس دین کے اندر آتے ہیں. اکانومی کے متعلق, معاشیات کے متعلق جو تصورات تھے کمزوروں اور طاقتور ان کے درمیان کا بیلنس کے متعلق, جوڈیشل سسٹم کے متعلق, تو جو لوگوں نے اپنے جو تصورات بنا لیے تھے, جسے پرمپرائیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹریڈیشن, روایات چلی آ رہی ہیں, وہ نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف کچھ سننا چاہتے تھے, بلکہ اس پر بھی زور تھا کہ ہم کسی اور کو بھی نہیں, تمہیں کہنے نہیں دیں گے, بولنے نہیں دیں گے, کسی اور کو بھی نہیں سننے دیں گے تمہاری بات. یہ آج بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے آخری درجے کی جہالت.
اپروچ یہ ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی کہ آنے دیجئے چاروں طرف سے، عقل کا استعمال کیجئے، چیزوں کو فلٹر کریے. کتنی ہی چیزیں آتی چلی جائیں گی، اس میں کچھ مفید ہوں گی، باقی ریجیکٹ کر دینا. تو جہاں یہ جمود ہوتا ہے، یہ اسٹیگنیشن ہوتا ہے کہ نہیں بس آخری بات ہم جانتے ہیں، ان کا گروپ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ان کا حلقہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. اگر وہ دوسروں کو سننے دیں اور کھلے ذہن سے دوسروں کو سننے دیں، تو وہ نہیں چاہتے لوگ کہ کھلا ذہن کوئی اپلائی کر سکے. یہ مخالفت وہاں پر تھی شروع سے ہی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب محسوس کیا تو پھر ایک جگہ، ایک گھر کو مقرر کر لیا. اس کا نام رکھا دار ارقم. بن ارقم تھے، ان کا گھر تھا. اور وہاں سب لوگ پھر وہ کلاس وہاں پر جو ہوتی تھی، وہ کلاس روم، اس میں سیکرٹلی چلتی تھی کلاس. یعنی علم ضروری ہے، علم کے حاصل کرنے کے جو واقعی شائق تھے پھر وہاں پر خفیہ طور پر جاتے تھے مجبوری میں. تو اصل میں تو یہ وہاں اس سینکڑوں سال میں، پچھلے ہزاروں سال میں، وہ پہلی ایک درسگاہ تھی. ایسے شروع ہوئی تھی کہ خفیہ طور پر وہاں پر جو علم کی طلب سچمچ جن کے اندر ہے وہ آ جائے. اس کے بعد پھر مدینے کی زندگی کے اندر پھر ایک درگاہ، ایک اسکول قائم کیا ہے. اب ویسے تو عام لوگ نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے تھے، ان سے سوالات کر سکتے تھے. ان سوالات کے بغیر وہ لگاتار لوگوں کو زندگی کا سلیقہ، یہ علم جو دین کا علم ہے وہ دیتے چلے جا رہے تھے، جو دنیا کے بہت سے سبجیکٹس کے اوپر حاوی ہے. اس کے اندر دنیا کے بہت سے سبجیکٹس آ جاتے ہیں، شاید تقریباً تمام سبجیکٹس آ جاتے ہیں. اس پر لوگ سوالات کرنے آتے تھے، صحبت میں بیٹھتے تھے کہ دوسرے سوال کریں گے اس سے سیکھیں گے. خود ذہن کے اندر فوری طور پر کوئی سوال نہیں آ بھی رہا ہے تو اس لیے صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. کچھ لوگ وہ تھے جو اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، بہت غریب تھے، رہنے کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا، سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے بھی کوئی، پہلی ضرورت تو پیٹ کی ہے، سر چھپانے کی ہے، اور طلب تھی علم حاصل کرنے کی. تو ان کے لیے پھر صفہ کی درسگاہ قائم کی. مسجد نبوی میں ایک چبوترا ان کے لیے طے کر دیا کہ رات دن یہیں پر رہو، یہیں پر تم اسٹے کر سکتے ہو رات میں بھی. اور پبلک کی ذمہ داری یہ قرار دی کہ ان کے کھانے پینے اور پہننے کا خیال تم لوگ رکھو گے، یہ یہاں پر علم حاصل کریں گے اور تم ان کا خیال رکھو گے. یہ شاید یہ بھی شاید تاریخ میں پہلا کانسیپٹ ہوگا. اب یہ پوری ہسٹری میں، اس سے پہلے اسکول درسگاہیں تو پرانے یونان اور دوسری اور کچھ تہذیبوں میں ملتے ہیں، عرب میں نہیں. لیکن شاید تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوگا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی، یہ ایک مثال تھی ایڈلٹ ایجوکیشن کی، تعلیم بالغان، پروڑ شکشا کی. اس میں بچے نہیں تھے، ان کو رکھا گیا تھا کہ پھر وہ وہاں پر علم حاصل کریں اور پھر باقی چیزوں سے وہ بے نیاز ہو جائیں، ان کی اپنی ضرورتوں سے وہ ضرورتیں ان کی وہیں پوری کی جائیں گی. یہ مدینے میں مدرسہ تھا. یہ انوویشنز ہیں سارے کہ تعلیم کے میدان میں کچھ نئے مائل سٹون جو ہیں، وہ کچھ نئی بنیادیں رکھی ہیں جو پہلے نہیں تھی. بدر کے قیدی آئے، جنگ بدر ہوئی، اس میں جو قیدی آئے اس میں جو پڑھے لکھے تھے ان سے کہا ہر ایک 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، آزاد ہو جائے گا. آزادی کی قیمت یہ رکھی. ارے باقی لوگوں سے تو کمپنسیشن لیا جائے گا اگر آزاد ہونا چاہتے. اور جو لکھے پڑھے ہیں وہ وہاں پر جو بڑی تعداد سب بے پڑھے لکھے تھے، امی، ان کو ہر ایک 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اور پھر آزاد ہو جائے. اس طریقے سے یہ ایک پروموشن جو ہے وہ اس جاہل سوسائٹی کے اندر علم کا اسٹارٹ کیا. یہ چھوٹے چھوٹے سے سیکشن تھے کہ وہ لے کر بیٹھ جاتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے ہر ایک. جب انہیں آ جاتا تھا تو پھر ان کو ریلیز کر دیا جاتا تھا. تو یہ الگ الگ کلاسز ایسے قائم ہوئی تھیں اور یہ سارے انوویشنز تھے، نئے نئے طریقے کہ کیسے لوگوں کو ٹیچ کیا جائے، پڑھایا جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک اسکول کے اندر یا ایک کالج کے اندر جو فیس دے سکتے ہیں اور پھر زیادہ اچھی اگر ایجوکیشن ہے تو پھر بڑی موٹی فیس ہر ایک جا نہیں سکتا، وہاں ہر ایک اپنے بچوں کو داخل بھی نہیں کرا سکتا. وہاں آ کر پھر وہ چلے جائیں.
یہ یکساں انتظام تھا ہر ایک کے لیے جو بے پڑھا لکھا ہے، کہ یہ تلاش کیا جا رہا تھا کون ہے جو علم دے سکتا ہے، سکھا سکتا ہے. تو وہ چاہے دین کا علم نہ دے لیکن اسکرپٹ تو آ جائے، لکھنا پڑھنا، اور اس کے بعد دین کا علم تو یہاں سے لیتے رہیں گے. یہ ایک بنیاد ہے شروع کی. اس بنیاد کا قرآن نے ذکر کیا تھا جب سب سے پہلی وحی آئی تھی. اس میں تذکرہ تھا پڑھنا، لکھنا اور علم والا ہو جانا. یہ پہلی وحی کے اندر جو چیز آئی تھی اب اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا تھا کہ چاہے جو ہو، وہ چاہے غیر مسلم، وہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں. اس کے بعد باقی علم تو یہاں پر مل ہی رہا ہے تاکہ وہ علم ریکارڈ بھی کیا جا سکے. اس کی ترغیب دی کہ وہ جو علم اصل حقیقی علم آ رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ ریکارڈ کیا جاتا رہے. خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو اس کی حفاظت کا انتظام کیا کہ وہ محفوظ بھی ہوتا چلا جائے، سینوں میں تو محفوظ ہو. وہ اس وقت کاغذ نہیں تھا، شروع میں قرآن کے نزول کے آخر تک کاغذ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو سینوں میں بھی محفوظ تھا. لیکن جو چیزیں بھی جن چیزوں پر بھی اس وقت ریکارڈ کیا جاتا تھا اس کو ریکارڈ کیا جاتا رہے، اس کا انتظام کیا. یہ سسٹمیٹک انتظام اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. وہ صرف حضرت موسیٰ کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو لکھوا کر دی تھی 10 احکامات تھے، وہ 10 کمانڈمنٹس جو ایک راک کے اوپر، چٹان کے اوپر لکھے ہوئے تھے. اب لکھنے کی چیزیں نہیں تھیں. اس کے علاوہ لوگ ریکارڈ کرتے ہو باقی توریت کو، حضرت موسیٰ ساتھ چل رہے ہیں لیکن باقی لوگ حفظ کر لیتے ہوں، باقی لوگ کہیں لکھ لیتے ہو، ریکارڈ کر لیتے ہوں، اس ریکارڈ کو لے کر چل سکتے ہو، کہیں نہیں تھا ان 10 کمانڈمنٹس کے علاوہ. اور اس کو بھی وہ بھاری چٹان ہے جس کے اوپر وہ 10 ہدایات ہیں مین بنیادی. اس کو پھر بنی اسرائیل اپنے خروج کے زمانے میں، یعنی جب وہ نکلے ہیں مصر سے، تو وہ بھاری اس کو لے کر چلتے تھے سب کہ یہ ہمارے ساتھ رہنا چاہیے. معلوم نہیں کب اللہ ان کو بلا لے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ ہدایات کم سے کم لکھی ہوئی جو آئی ہیں یہ تو رہے درمیان میں ہمارے بیچ میں. یہ ریکارڈ کرنے کا سسٹم جو اللہ کی طرف سے علم آ رہا ہے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ شروع ہوا، ریکارڈ کرنے اور کروانے کا، حالانکہ پیپر نہیں تھا. اب ہمارے یہاں تو بڑی طرح طرح کی مطلب ایسی روایات گھسا دی گئی ہیں کہ قرآن کو بالکل مشکوک بنا دیا جائے، قرآن کی صحت کو. طرح طرح کی چیزیں ہیں. مثلا یہ کہ وہ کوئی آیت تھی وہ صرف حضرت عائشہ کے پاس نکلی، صرف ان کے پاس تھی، اسے بھی بکری کھا گئی، اس کا وجود ہی نہیں بچا. ان کی گواہی مانی نہیں گئی کہ یہ بھی ایک آیت تھی قرآن کی جو نازل ہوا تھا. لوگوں کے پاس جگہ جگہ طرح طرح کی چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا. بات کو حضرت عثمان نے ہر ایک سے منگا کر اور ہر ایک سے سن کر اس کو اکٹھا کیا. قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. کتاب اور ان چیزوں کو کہتے ہیں شروع سے جو مرتب ہوتے ہیں. کتاب بکھرے ہوئے جگہ جگہ لوگوں کے پاس الگ الگ چیزوں سے کتاب نہیں کہتے. اور پھر یہ بھی خالی اس بنیاد پر نہیں بلکہ یہ بھی ملتا ہے اسی تاریخ کے اندر یا انہیں حدیث یا روایات کے کتابوں کے اندر کہ کاتب لکھا کرتے تھے. جب کوئی آیت آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، جو بات کو اس کو درمیان میں اس کو کس جگہ لکھا جائے تو وہ موجود ہوتی تھی نا، ورنہ کیسے لکھتے؟ سب موجود ہوتی تھی ترتیب کے ساتھ میں، مرتب ہو رہی تھی کتاب ایک ماسٹر کاپی. یہ بھی ملتا ہے اور یہ بھی ملتا ہے کہ صاحب کچھ بھی نہیں تھا، وہ حضرت عثمان نے سب کو اکٹھا کر کے ادھر ادھر سے اور پھر ایک حضرت حفصہ کے پاس رکھی تھی، اس سے ٹیلی کرنے کے لیے منگایا، چھوڑیں اسے. بڑی ایسی چیزیں جگہ جگہ اس کے اندر شامل ہو گئی کہ جس سے یہ بات ثابت ہو ہی جائے، یہ الزام لگایا ہی جا سکے کہ آتھینٹیسٹی یا بالکل صحیح ایک ایک لفظ قرآن ہے. اس تاریخ سے تو اس کا ثبوت نہیں ملتا. تاریخ سے تو ملتا ہے کہ اس کے اندر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے یا ہو گیا ہوگا. یہ سلسلہ، یہ ریکارڈ کا قائم کرنا، ایک کتاب کی شکل میں مرتب کرنا. وہ کتاب ایسی نہیں تھی کہ وہ جیسی آج کل آپ کی بائنڈنگ ہوتی ہے، لیکن حدیثوں میں ہے کہ وہ جو 2 دفتیوں کے درمیان میں، یہ حدیثوں میں تذکرہ ملتا ہے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، کہ پھر موٹے کور کے درمیان میں ان پیپرز کو ترتیب سے رکھا جاتا تھا، کیا پہلے نازل ہوا، کیا بعد کو نازل ہوا، اب آنے والی ان کو کہاں پر رکھنا ہے، کس جگہ پر رکھنا ہے. یہ سلسلہ قائم کیا علم کے محفوظ رکھنے کا. اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کو، دنیا والوں کے علم تو لگاتار آج تک سلسلہ یہ جاری ہے کہ پچھلے کینسل ہوتے جا رہے ہیں، اگلی چیزیں جو ہیں وہ ٹرائل اینڈ ایرر کی آتی چلی جا رہی ہیں. جو علم اللہ کی طرف سے آیا اس علم کو محفوظ کرنے کا صحیح طریقہ پہلی مرتبہ شروع ہوا.
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کرایا ہے کہ صرف علم دیں گے نہیں، علم کو کی حفاظت بھی کی جائے گی، علم محفوظ بھی کیا جائے گا. یہ کچھ انوویشنز تھے، یعنی نئی ٹیکنیکس جو ہیں وہ ایجوکیشن کے اندر جو بہت مفید ہو ان کو داخل کیا گیا. اس کے بعد پھر جو ہمیں اور بہت سے اصول ملتے ہیں، ان اصولوں کے اندر موٹیویشن ہے. ابھی ٹیکنیکس تو بہت ہیں، علم کیسے لیا جائے اور کیسے دیتے تھے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا حصہ پہلے موٹیویشن، لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. اس موٹیویشن کے کئی طریقے تھے طرح طرح کے جو استعمال کیے گئے. یعنی ٹیچرز، استاد، اساتذہ اسٹوڈنٹس کو ایسے نہیں کلاس میں انہوں نے اپنا لیکچر دیا، کچھ لکھا، انہوں نے نوٹس لیے چلے گئے، ایک آدھ سے کچھ پوچھ لیا. ان کو سب کو موٹیویٹ کرنا ضروری ہے، سب کو انسپائر کرنا ضروری ہے، ترغیب دینا ضروری ہے کہ اندر سے ایک شوق پیدا ہو جائے. اب چونکہ یہ خالی ایک کلاس روم کا ذکر نہیں، یہ علم ہر جگہ پر پھیلا ہوا ہے، جہاں پر ہے وہاں علم دے رہے ہیں. تو موٹیویشن کے طریقوں کے اندر جو بہتر کرتا تھا پرفارم، اس کی تعریف کرتے تھے. یہ ایک حصہ اس کا اپریسیشن. سیف اللہ، تو یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لقب دے دیا. یہ امین امت ہیں، ایک لقب دے دیا ابو عبیدہ کو. ایسے لوگ، ان کو جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، یعنی اس علم کے، دین کے، یہ سب اسٹوڈنٹس تھے دین کے، اس سبجیکٹ کے، تو جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ کسی وقت ایسا نہیں کہ ٹوٹلی برائٹ ہو، بلکہ کسی وقت کچھ اچھا پرفارم کیا تو اس کو اپریشیٹ کرتے تھے. یہ جو ٹائٹلز ہیں یہ سارے اپریسیشن ہے. اپریسیشن کے اور بھی بہت طریقے ہوتے تھے. خوشخبری دیتے تھے، ارے تمہارے لیے تو بس آگے کے لیے انتظام ہو گیا. ایک جذبہ پیدا ہوتا چلا جائے ایک بار کے اپریسیشن سے، ایک لگا ہوا ہے. طریقے اور بھی تھے. ان کو چونکہ یہ بتایا تھا شروع سے ہی کہ زندگی یہ مسلسل ہے، یہاں پر ختم نہیں ہو جائیں گے. اس سے پہلے کے عربوں کا یہی عقیدہ تھا کہ سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا. یہ بتایا تھا کہ زندگی تمہاری جاری رہے گی. اپنے آپ میں بہت بڑا موٹیویشن تھا کہ زندگی جاری رہے گی، بہت بڑا موٹیویشن ہے. اور تمہیں اس کا اجر جو ہے، اس کا بدلہ تمہیں ملنا ہی ہے، اور بہت بڑھا کر ملنا ہے آگے جانے کے بعد. یہ موٹیویشنز تھے اس کے اندر. بہت واقعات ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں اس کے اندر، کہ جہاں پر یہ سمجھاتے تھے. میں نے حدیث کے اندر جو واقعات آئے ہیں کہ جہاں موٹیویٹ کرتے تھے کہ اس کا تمہیں کیا بدلہ ملے گا. مثلاً ایک عورت، اس میں اینالوگیز تھیں، چھوڑ رہا ہوں میں اس لمبی تفصیل کو، بہت سے مثالوں کو اس میں استعمال کرتے تھے. اینالوگیز، اینالوگی کہتے ہیں سامنے کچھ ہو رہا ہے، کہیں کوئی واقعہ پیش آیا، کھٹ سے اس سے ایک سبق، ایک لیسن نکال کر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ دیکھو. تو یہ دن رات جاری تھا. قیدی آئے کچھ، ایک عورت بھی تھی ان کے اندر، اس کا بچہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا، بڑی بے چین اس تلاش کر رہی تھی. مل گیا اسے بچہ. اس نے جلدی سے سینے سے لگایا اور فوراً اسی وقت دودھ پلانا شروع کیا. بچہ رو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو، یہ ماں کیا ایسا بھی کر سکتی ہے کہ اپنے بچے کو جاجمود سے آگ میں ڈال دے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہرگز نہیں کی، یہ بھی نہیں کر سکتی، کوئی ماں نہیں کر سکتی. اب یہاں سے انہوں نے پھر جو سامنے واقعات پیش آ رہے ہیں اس میں سے لیسنس نکال کر دیتے تھے، جو دین کے لیسنس دیتے تھے کہ پریکٹیکلی دیکھ لو. ان کا اللہ اس عورت سے جتنی محبت اس کے دل میں ہے، اللہ اس سے بے پناہ گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. وہ بھی نہیں چاہتا کہ جہنم میں چلے جائیں. تو لوگ خود چلے جائیں، اب زبردستی چلے جاتے ہیں. اس نے انتظام کیا کہ نہیں جائیں. ایگزامپلس دیتے تھے، مثالیں دیتے تھے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. آئینہ بالکل سچی تصویر دیتا ہے، جو عیب ہے وہ دکھا دیتا ہے، جو خوبیاں ہیں وہ دکھا دیتا ہے. اور ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. اگر واقعی وہ دوسرا مومن ہے تو اس کی بات پر یقین کرو، بھروسہ کرو. وہ تمہیں اگر بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمیاں ہیں دور کر لے، بتا رہا ہے یہ خوبیاں ہیں تو ہوں گی. یہ اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں. تو چیزوں کو ایسے ایکسپلین کرتے تھے کہ وہ دل میں بیٹھ جائیں. یہ طریقے اختیار کرتے تھے. خشک نہیں تھے، بہت ڈرائی. لوگوں میں ذرا سے دلچسپی رہے، ہیومر تھا، ساتھ میں مزاح کا پہلو تھا،
جگہ جگہ ایک، اس لیے کہ مسکرانا تو بات بات پر مسکراتے تھے، یعنی کہ اب یہ تو ہر زندگی کے ہر لمحے میں معلم تھے نا، ہر وقت کچھ تعلیم دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اس میں کثرت سے مسکراتے تھے. لیکن ایسے نہیں کہ وہ باقی لوگ ایسے فرینک ہو جائیں کہ وہ بھی پھوڑ مذاق کرنے لگے، تو قہقہ مارتے ہوئے کسی نے کبھی نہیں دیکھا. بہت ایک سوبر، اچھی، سوتھنگ ایک مسکراہٹ ہوتی تھی، کثرت سے مسکراتے. فرمایا یہ مسکرانا صدقہ ہے تمہارے بھائی کے لیے، اس کا دل کچھ اس کے ساتھ میں ذرا اسے خوشی ملتی ہے نا مسکرا کے، یہ بھی صدقہ ہے. تم نے تو صدقہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ کچھ پیسے لے کے کسی کے سر پہ گھمائے اور گھمانے کے بعد دوسرے کو دے دیے کہ اس کی بلائیں اس پر آ جائیں. ارے بھائی یہ تو ہوگا نا، اگر کسی کے سر پہ گھما کے کسی کو دے دیا تو بلا ٹل گئی، تو عائد بھی تو اس کے اوپر دوسرے کو جسے دے دیا، پھینک تو سکتے نہیں. تو صدقہ ہمارے یہاں کیا کیا ہو گیا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور بھی بہت سی طرح طرح کی چیزیں لوگوں نے مقرر کر دی ہیں. کالا بکرا ہو صدقہ دینے کے لیے تب کوئی مصیبت جائے گی. ارے اس دور میں کھانے کی ضرورت ہوتی تھی، بھوکے ہوتے تھے، سبزی ہوتی نہیں تھی، وہ گوشت تقسیم ہوتا ضرورت مندوں کے، اپنے دوست احباب کے لیے نہیں، ضرورت مندوں کے اندر تقسیم ہوتا. تو اس لیے کہ جانور کی قربانی دے دو. آج اس کا گوشت لینے والے کہ نہیں ہے، پیٹ بھرے ہیں، کم سے کم ایسے بھوکے نہیں، کچھ اور ضرورتیں لوگوں کی جو واقعی ضرورت مند جیسے ہیں ان کو ویسا دے دو. اس کے بغیر میرا نہیں ہوتا، نہیں جانور کاٹیں گے. تو ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی، کوئی منع نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن آج کے دور میں ان ضرورت مندوں کے کام نہیں آتا صدقہ، اسی لیے کہ ضرورت مندوں کے کام آ جائے. ان کے کام اتنا نہیں آتا جو واقعی ضرورت مند ہے. ان کا مسکرانا بھی صدقہ ہے. کوئی راستے میں کوئی تکلیف دے، دوسروں کو تکلیف دینے والی چیز پڑی، اسے ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے. تو مسکراتے تھے. ہیومر کی میں بات کر رہا تھا، اس سے مزاح. ایک عورت آئی، بوڑھی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ علم والی نہیں تھی، اب سکھا رہے ہیں جگہ اور دوسرے لوگ سیکھ رہے ہیں. تو اسے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت، اس نے کہا مجھے بتا دیجئے اس کا راستہ فلاح کا، کامیابی کا. اس نے کوئی بوڑھی عورت جنت میں جائے گی نہیں. تو ہاں وہ رونے لگی. پھر مسکرا کے اسے تسلی دی کہ بوڑھی نہیں رہے گی، وہاں تم جاؤ گی تو بالکل جیسے ورجن کنواری دوشیزہ کی طرح جوان ہوگی. اس کو خوشی ہوئی، تسلی ملی، اور پھر مسکرانے لگی، ہنسنے لگی وہ بھی. یہ بیچ بیچ میں مزہ رہتا تھا. بہت واقعات کے اندر ملتا ہے. آپس میں صحابہ سے بھی بالکل ڈرائی نہیں، سکھانے میں چیزیں جو ہیں اس کے اندر وہ مزاح میں جھوٹ نہیں ہے. لوگ سب سمجھ رہے ہیں کہ مطلب کیا ہے، یا فوراً سمجھا دیا کہ مطلب کیا ہے. ایسے بہت واقعات ہیں زندگی میں بھرے. میں نے صرف ایک مثال دی تاکہ میں تیزی سے گزر سکوں. تو اس کے اندر یہ ہیومر کا پہلو، مزاح کا، کہ آپس کی ریلیشن شپ کے اندر یہ چیزیں رہیں، تعلقات کے اندر ان کے ساتھ میں وہ بالکل ایسے فرینک میں نہیں ہو جائیں کہ وہ بےہودگی کرنے لگ جائیں. ادب احترام بھی باقی رہے، لیکن ایسا نہیں ہو جائے کہ بالکل کوئی بورنگ لیکچر ہو جاتے ہیں، بورنگ فلاسفی. درمیان میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے تھوڑا سا ریکریشن ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا، ایک سبجیکٹ کو لے کر چلتے چلتے ہو جاتا ہے. یہ ساری جو تعلیمات ہیں، یہ بہت سی ابھی چند میں نے بتائی، یہ ساری سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، جو وہاں پر فیلڈ میں سکھا رہے ہیں، وہ میدان میں سکھا رہے ہیں، اس سبجیکٹ کی تعلیم وہیں پر دی جا رہی تھی. اسے آپ لے لیجئے یونیورسٹیز کے لیے ان اصولوں کو، اسے آپ لے لیجئے کالجز کے اندر انہی اصولوں کو. یہ زندگی سے آپ کی ڈیرائیو کوئی ایک نہیں، بہت سے اصول ہوتے ہیں، دوسرے اور بہت سے اصول ہیں. ان اصولوں کے اندر ایک کریٹیوٹی ہے. ان جو اصول دیے ہیں، ان اصولوں کے اندر ایک جو طلبہ کے اندر ایسا پیدا ہو جاتا تھا، وہ اسپرٹ پیدا ہو جاتی تھی کہ ہمیں تو کرنا ہے، ہر قیمت پر تیار ہونا ہے، ہمیں اس کے اندر ایکسل ہونا ہے، کرنا ہے سبجیکٹ کے اندر. امپرسنل نہیں ہوتے تھے کہ ہم نے تو دے دیا نا، ہمیں سیلری ملے گی، ہم علم دے چکے، اب ان کی مرضی، اس میں سے جس کا دل چاہے لے اور جس کا دل چاہے نہیں لے. شفقت کے ساتھ میں ہوتا تھا، محبت کے ساتھ میں ہوتا تھا جو کچھ بھی ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا تو کبھی، حضرت انس جو خادم خاص تھے وہ بتاتے ہیں کہ یعنی خدمت کے لیے تھے مقرر، بتاتے ہیں زندگی میں کبھی مارنا تو الگ، ڈانٹا بھی نہیں. ایک موقع پر کچھ زیادہ نقصان ہو گیا تو وہ اتنا کہا کہ انس ذرا سا خیال رکھا ہوتا، بہت نرمی کے ساتھ. تو یہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مثلا قرآن سکھاتے ہیں.
ابھی مولوی قرآن سب سے بڑے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نمونہ کہاں سے لوگ ہیں؟ ہمارے یہاں ذرا سے قرآن سکھانے کی آپ تعلیم گاؤں کو دیکھ لیجیے، ایک ڈنڈا ہوتا ہے موٹا سا ہاتھ میں، اور والدین بھی اب تو شاید اتنا نہیں ہوتا، ورنہ پہلے تو لگاتار یہی ہوتا تھا، کہہ کے دے جاتے تھے کہ گوشت آپ کا ہڈیاں ہماری، اور پھر جو سب کی دھنائی دھائیں دھائیں ہر بات کے اوپر ہے چلتی رہتی ہے لگاتار، اور کہتے ہیں جتنا پٹتا ہے اتنا اچھا سیکھتا ہے۔ سکھانے والے کے نہیں، یہ ایک اصول ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جس کے جتنے زیادہ ڈنڈے پڑے ہیں وہ اتنا اچھا نکلے گا۔ کہتے ہیں یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ قرآن کی وجہ سے جس نے جتنے زیادہ ڈنڈے کھائے ہیں۔ جو قرآن کے معلم تھے، جن پر قرآن اترا، انہوں نے کبھی ڈنڈا اٹھایا؟ قرآن کے تو علم دینے کے لیے آئے تھے، ڈانٹا بھی نہیں۔ وہ جب اتنی بڑی بڑی مثالیں، اتنے بڑے بڑے روشن مینار ان کے سکھائے ہوئے دنیا میں پھیل گئے، جس کے اثرات آج تک جاری ہیں، تو بغیر ڈنڈے کے تھے، بغیر ڈانٹے تھے، وہ نہیں دے سکتے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ نمونہ وہاں ہے۔ نمونے کتنے بگاڑ لیے، اپنے اصول گڑھ لیے، ان اصولوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی تعلیم جو ہے اس کے اندر جو اس کے بالکل خلاف جا رہی ہے دین کی تعلیم کے حصوں کے اندر۔ باقی کو تو چھوڑیے، باقی دنیا والے تو اس کو امپروو کرتے جا رہے ہیں کہ نہیں نہیں سزا مت دینا، اور یہاں پر یہ ہے کہ جب تک پٹائی نہیں ہوگی تو اسے علم آئے گا کیسے؟ اور جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آئے گا۔ اندر فرمایا، یعنی بہت اہم ایک اصول ہے جو اسٹوڈنٹس کے لیے، طلبہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یسرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکل بنا کے مت دینا دین کو کہ عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ یسرو ولا تعسرو، آسان انداز میں پیش کرنا، رعایتیں دے دینا، ولا تعسرو، مشکل مت بنانا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ سکنو، ان کے دل میں سکون آئے، پیس آئے ان کے دلوں کے اندر، ولا تنفرو، نفرت پیدا نہیں ہو جائے، ریپلشن نہیں آ جائے کہ مجھے اس چیز سے۔ تو یہ ایک بنیادی اصول دیا ہے تعلیم کا، اور یہ سب کو ہدایت دی، خالی اتنے کہ آپ کرتے تھے۔ ابھی تک تو ہم مثالیں وہ لے رہے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ حکم دیا ہے سب کو، کہا کہ الا ہلک المتنطعون 3 بار کہا۔ یہ بھی ایک اصول ہے، بعض چیزوں کو جو بہت امپورٹنٹ ہوتی 3 بار کہتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے۔ ایک کسی کے ذہن کے اندر اچھے طریقے سے بٹھانا ہے تو ریپیٹیشن، کہتے ہوئے نکل گئے، انہوں نے نوٹ بنائے یا نہیں بنائے پتہ نہیں، دل میں وہیں بیٹھ جائے گی نوٹس بنائے یا نہیں بنائے، تو اس کو ریپیٹ کرتے تھے کہ ایک بات کو 3 بار کہتے تھے۔ الا، سن لو، یعنی بات کہاں سے شروع کریں، آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ اب ویسے ہی الرٹ ہو گئے سارے، کیا کہنے جانے، حرک المتنطعون، تشدد دین کے اندر کرنے والے، شدت اختیار کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ پھر دوہرایا الا حلق المتنطعون، الا حلق المتنطعون۔ ہمارے یہاں ہر ایک اپنی، کہ اگر ایسے بیٹھ گئے تو مکروہ ہو گیا، ایسے آ گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا، ہاتھ یہاں پر تھا یا پیر ایسے تھے۔ اللہ کو تمہارے ہاتھ اور پیروں سے غرض ہے، تمہاری دل اور تمہاری اس سے کہ کتنی تمہارا اس سے لگاؤ ہے، اور کتنا تم اس کی طرف اٹینٹیو ہو، کتنا اس سے تم دے رہے ہو۔ تو اس پر شدتیں ہیں سخت، ایک دوسرے کے خلاف وہ چلے جا رہے ہیں، مناظرے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ تشدد مت کرنا۔ اچھا، کوئی کہتا ہے بھائی ایسے ہی ہم زیادہ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، کر لو، بنیادی چیزیں ختم نہیں ہو جائیں، رکوع، سجود اور قیام اور اس کے جو چیزیں جیسے بتائیں وہ ختم نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے لیے دین میں آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو، ان کے دلوں کو اندر سے پیس محسوس ہو۔ ایسا کرنا، تعلیم تمہاری ایسے ہونی چاہیے کہ ان دلوں میں ان کے ایک سکون آئے، کامنس آ جائے، اور ریپلشن نہیں آ جائے، متنفر نہیں ہو جائیں کہ ارے میں نہیں پڑھنا چاہتا، ارے کیا ہے یہاں پر، پھر زبردستی گھر والے مار مار کے بھیج رہے ہو تو جانا ہی ہے تمہیں، اور جا رہے ہیں وہاں پر، چاہے وہ کلاسیں بنک کر رہے ہو، انٹرسٹ نہیں ہوگا تو بنک کریں گے اور کلاسیں چھوڑ کر بھاگیں گے۔ اور جو سبجیکٹ آپ میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ رہا ہے، بات ہو سکتا ہے یہاں وہ ہے جو اب بھی اسٹوڈنٹ ہو، تو جن کی کلاسوں کے اندر انٹرسٹ آتا ہے ان کی کلاس کوئی بنک نہیں کرتا، بڑی پابندی سے جاتے ہیں، نہیں نہیں اس میں تو جانا ہے، انہوں نے انٹرسٹ کریٹ کیا ہے۔
وہ اس کے اندر ملٹی پرپز. لیکن وہاں پر یہ انٹرسٹ بھی وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں استاد کو علم ہو. وہ سمجھیں یہ تو خود ہی کچھ نہیں جانتے, یہ دیکھ دیکھ کے پڑھا رہے ہیں. تو یہاں پر الگ سے پوچھ رہے ہیں تو انہیں خود ہی نہیں یاد ہوگا. وہاں ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا, ہم بھی دیکھ کر پڑھ لیں گے. تو اب اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کی اٹینڈنس شارٹ, اس کا بھاگتے ہیں, جو کچھ بھی کرپشن ہو جیسے بھی اپنی پوری کراتے ہوں. تو ان کے دلوں میں واقعی شوق پیدا ہو اس علم کو حاصل کرنے کا, اس کے لیے ان کا انسپریشن تھا, ان کی اپنی نالج تھی. تو یہ ساری چیزیں بتائیں, سکھائیں. اور بہت سے اصول اور ہیں, بہت اہم ہیں ہمارے ٹیچرز کے لیے, ہمارے لیکچرز کے لیے, ہمارے پروفیسرز کے لیے. تو کم از کم ایک خطبے میں تو میں اسے شارٹ کر کے بہت سی چیزیں چھوڑتے ہوئے میں اور لینا چاہوں گا انشاءاللہ زندگی آئندہ. لیکن تمام زندگی کے لیے بہترین معلم ان سائڈ دا کلاس اینڈ آف دا کلاس. ضروری ہے کہ معلم آف دا کلاس بھی معلم ہو, کلاس کے باہر بھی معلم ہو, اس کا احترام ہو. احترام دل میں آ جائے, ایسا نہیں کہ کرنا تو چاہیے احترام, احترام تو پیدا ہو جاتا ہے. جو اچھے ٹیچرز آپ کے گزرے ہیں, آپ میں سے کسی کے بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے آپ کے دل میں وہ احترام ہوگا. ایسا آج بھی اگر کہیں بوڑھے مل جائیں تو آپ گزر کر نہیں جائیں گے, رک جائیں گے ان کے پیچھے, کوئی ضرورت ہوگی تو فوراً. تو یہ احترام کیسے پیدا ہوتا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچرز کو سکھایا تھا یا بتایا تھا, اور کیا کیا ٹیکنیکس اور استعمال کی تھی جو استعمال ہونی چاہیے. اس میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جو آپ کو سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس میں کچھ لوگ ٹیچر ہیں تو باقی کے لیے بیکار ہے. آپ میں سے ہر ایک ٹیچر ہے, اور ہر ایک کو دین کا ٹیچر بننا ہے. کہا مجھ سے جو سنو آگے لے جانا اور بتا دینا تمہیں ٹیچر بننا ہے. ایک بات بھی سنو, بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی اگر ہوئی آگے لے جانا. اب جو سیکھا ہے تم نے اس کو فوراً آگے سکھانا ہے. ایک تو اندر بیٹھتی چلی جائے گی, جب سکھائیں گے تو بھولے گا نہیں دوبارہ, خود ہی رٹتا چلا جائے گا تو بھول جاتا ہے. اور دوسرے پھر احساس ذمہ داری آتا ہے, میں نے کچھ بتایا ہے, اب میری نگرانی ہوگی کہ بھائی یہ خود کیا کر رہا ہے زندگی میں. زندگی سمجھ جاتی کا ایک آیت بھی مجھ سے پہنچی تو آگے پہنچا دینا. تو ان کو اس کے لیے انسپائر کرنا, اسٹوڈنٹس کو جو سیکھ رہے ہو جاؤ دوسروں کو سکھاؤ. یہ نہیں کہ وہ جنہوں نے پیسے دیے صرف وہی آ کر پڑھیں گے. ارے وہ چیزیں اس میں سے جتنی دوسرے سیکھ سکتے ہیں ان کو بھی سکھاؤ, علم کو پھیلاؤ. علم کو جتنا پھیلاؤ گے اتنا تمہارا علم بڑھے گا. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ سب سے پہلی چیز, سب سے پہلی مرتبہ یہ کانسیپٹ جو ہے اس کی ہدایت کی, اور انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا, یہ تصور دیا. کچھ اور جو چیزیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آئندہ ہفتے میں کروں گا. آپ جو ہیں وہ اسوہ کامل تھے, بہترین نمونہ تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارا اسوہ حسنہ یعنی ہر چیز کے اندر ان کی زندگی جو ہے پوری, اس میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. اور وہ جتنی چیزیں ہم جس حیثیت میں ہی پیش کریں وہ ساری چیزیں ایسی ہیں, ان سب چیزوں کے وہ معلم تھے. یعنی ان کا بہت اونچا اگر ہم کوئی لقب رکھیں تو یہ کہ استاد تھے. یہ مقام ہے کہ نبی استاد تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے. استاد کا یہ مقام ہے. لیکن استاد اپنے طلبہ کیسے تیار کرتا ہے, کیسے گروم کرتا ہے, ہمارے لیے اس کے اندر بھی نمونہ ہے. انشاءاللہ اس نمونے کے کچھ حصے آئندہ مرتبہ. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر.